السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، ہم علم عقیدہ کی سیریز کا آغاز کیے تھے، اور اس علم عقیدہ کی سیریز کی پہلی ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، جس میں ہم نے علم عقیدہ کی اہمیت اور اس کی تعریف اور اس کے موضوع کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج میں آپ تمام کے سامنے علم عقیدہ کی غرض و غایت، اس علم کا دوسرے علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے، پھر اس علم کے واضع کون ہیں، اور اس علم کی مشروعیت کیا ہے، اس علم کے فائدے کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے علم عقیدہ کی غرض و غایت کی طرف۔ علم عقیدہ کی دو بڑی اہم غرضیں ہیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا، دوسرا ہے آخرت میں کامیابی۔ علم عقیدہ وہ علم ہے جس علم کی روشنی میں، اس علم کی برکت سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اور اس علم ہی کی برکت سے ہم آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان آخرت میں کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم ایک مسلمان کی زندگی کو دیکھیں کہ اس کی زندگی آخرت میں اس کو فائدہ کب پہنچاتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کی زندگی آخرت میں اس کو فائدہ اس وقت پہنچاتی ہے جب کہ اس کی زندگی کی ساری چیزیں، سارے اعمال عبادت بن جائیں۔ اس کی نمازیں ہوں، اس کے روزے ہوں، اس کا حج ہو، اس کا ہر عمل عبادت ہو جائے۔ جب اس کے تمام اعمال عبادت بن جاتے ہیں تو پھر اس کی آخرت میں کامیابی مضبوط اور ثابت ہو جاتی ہے۔ اب آخرت میں کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ عمل شرط ہے، عبادت شرط ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری عبادتیں مقبول ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں ایکسیپٹیبل ہیں، مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اس وقت تک ناقابل قبول ہیں، ہماری عبادتیں اس وقت تک ناٹ ایکسیپٹیبل ہیں جب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اسی بات کی وضاحت فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ناظرین کرام، اگر آپ یہاں پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ملاقات اور نیک کاموں کی جو اہم شرط قرار دی ہے، نیک کاموں کے لیے جو اہم چیز بتائی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا، اور یہی عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدے میں مسلمان درست ہوتا ہے تو پھر اس کا عمل اور اس کی عبادتیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ آگے اور ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے جیسی کرنی چاہیے اور ہو ایمان والا، تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی، انہی کی کوشش مقبول ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس آیت پر بھی غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی ساری کوششیں، ایک مسلمان کی ساری کوششیں، اس کے سارے اعمال، اس کے سارے کاموں کے ساتھ اللہ نے ایک شرط قرار دی، جب کہ وہ مومن ہو اور وہ ہو ایمان والا، تو یہاں پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی کوشش مقبول ہے، اس کی تمام کوششیں، اس کے تمام اعمال، اس کی تمام عبادتیں مقبول ہیں۔ اب آگے کی طرف ہم چلتے ہیں ناظرین کرام، کہ یہ بات ہمارے سامنے درست ہو گئی، یہ بات ہمارے سامنے سمجھ میں آ گئی کہ آخرت میں کامیابی عمل کی وجہ سے ملتی ہے، اور عمل میں درستگی عقیدے کے درست ہونے کی وجہ سے ملتی ہے۔ اب سوال اور ایک ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا ہمارا صرف عقیدہ درست ہو جانا کافی ہے؟ کیا ہم صرف ایمان رکھ لینا کافی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، صرف ایمان رکھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کے ساتھ معرفت ہونا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ بصیرت ہونا ضروری ہے۔ جب ایمان میں بصیرت
شامل ہو جاتی ہے، جب ایمان میں معرفت شامل ہو جاتی ہے تو پھر ایمان مکمل ہو جاتا ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں، یعنی کامل یقین و معرفت پر ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید ہمیں دوسرے مقام پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، وہ لوگ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، معزز ناظرین کرام، یہ دونوں آیات پر اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں آیات ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ صرف ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کے اوپر دلیل کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ بطور مثال اگر میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جا رہا ہے تو یہ جانو کہ اللہ ہے تو کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب نبی تم مان رہے ہو، جب نبی ہم مان رہے ہیں تو پھر اس پر کیا دلیل ہے۔ اسی طریقے سے جتنے اعمال، جتنی چیزیں اسلام کے اندر بتائی جا رہی ہیں، جتنے احکامات اسلام کے اندر بتائے جا رہے ہیں، وہ اگر بغیر دلیل کے ہوں، بغیر دلیل کے ہم اس کو مان رہے ہوں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب دلیل کے ساتھ ہم اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ ایمان میں کمال پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے بتلایا کہ وہ لوگ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں اور پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد اس میں جو عمدہ ترین بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی کہ علم عقیدہ کی غرض اللہ کو پہچاننا ہے، دوسرا آخرت میں کامیابی ہے، اور آخرت میں کامیابی عبادت سے ہوتی ہے، اور عبادت درست ہوتی ہے عقیدے میں درستگی کی وجہ سے، اور عقیدہ درست ہوتا ہے غور و فکر سے، عقیدہ درست ہوتا ہے معرفت سے، عقیدہ درست ہوتا ہے بصیرت سے، اور بصیرت ملتی ہے قرآن مجید میں غور کرنے سے، اس ساری کائنات میں غور و فکر کرنے سے۔ اور علم عقیدہ وہ واحد علم ہے جو ہمیں صرف ایمان سے کامل ایمان کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں اللہ کی معرفت دیتا ہے اور ہمیں آخرت میں کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ اب آخر میں اور ایک بات ہے ناظرین کرام کہ جب ہمارے عقائد میں معرفت آ جاتی ہے، جب ہمارے عقائد مضبوط ہو جاتے ہیں، کامل ہو جاتے ہیں، جب ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے معرفت کے ذریعے سے، بصیرت کے ذریعے سے، تو پھر عمل ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ہر نیک کام کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، ہر نیک کام کو حضور نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی بطور مثال ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمانوں کا احترام کرے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، مہمانوں کا احترام ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو حضور نے اللہ کے ساتھ ایمان کو جوڑ دیا۔ اب جس کا ایمان کامل ہوگا، جس کا ایمان بصیرت والا ہوگا، اس کے لیے مہمانوں کا احترام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں علم عقیدہ کے موضوع کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے موضوع کی طرف جائیں، عربی کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے، کہا جاتا ہے شرف العلم بشرف موضوعہ، کہ کسی بھی علم کا شرف اس کے موضوع کے شرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے موضوع کے اعزاز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی جس علم کا ٹاپک، جس علم کا موضوع مشرف ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، وہ علم بھی معزز اور مشرف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ علم طب ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم سب سے زیادہ معزز علم ہے، سب سے زیادہ مشرف علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جس کا علاج کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مشرف ہے۔ وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ مشرف ہے، اسی لیے اس علم کے اندر اس انسان کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ علم سب علوم سے مشرف اور معزز ہو گیا۔ اسی طریقے سے علم عقیدہ سب سے زیادہ معزز ترین، سب سے زیادہ مشرف علم ہے،
اس کی دو وجوہات علماء کرام بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ علم کا تعلق اللہ جل وعلا کے ساتھ ہے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری کائنات مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ جب اس علم کا ٹاپک ہی ذات باری تعالیٰ ہو تو پھر یہ علم سارے علوم سے زیادہ مشرف ہو گیا۔ دوسری وجہ اس علم کے معزز ہونے کی یہ بتاتے ہیں کہ ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ ہمارے اطراف جتنی چیزیں موجود ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اطراف ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، یہ درخت ہو، یہ زمین ہو، یہ آسمان ہو، یہ جانور ہو، یہ انسان ہو، کچھ بھی ہو، جو اللہ نے بنایا، جو انسان بناتا ہے، ساری چیزیں حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب اس کا مقصد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس چیز کا یوز، اس چیز کا استعمال اور اس کا یوز جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے تو پھر ہم اس کو صحیح جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے پیدا کرنے کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ کیا ہے وہ حکمت؟ وہ 3 چیزوں میں بٹ جاتی ہے۔ پہلا ہے مبدأ، دوسرا ہے معاد، تیسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد مبدأ ہے، یعنی وہ کہاں سے آیا، کہاں جائے گا اور وہ زندگی کیسے گزارے گا۔ اور دوسری چیز معاد یعنی آخرت ہے، اور تیسری چیز رسول ہیں جنہوں نے مبدأ اور معاد کے بارے میں ہمیں بتلایا۔ تو لہذا یہ انسان کے مقصد ہیں کہ انسان دنیا میں کیوں آیا یہ معلوم ہو، یہ انسان دنیا سے جائے گا کہاں یہ معلوم ہو، پھر انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا یہ معلوم ہو، پھر انسان آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ معلوم ہو، پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں ملیں گی کہاں سے؟ رسول سے ملے گی، یہ ہمیں معلوم ہو۔ یہ تینوں چیزیں انسان کا مقصد ہے، اور یہ مقصد اگر ہمیں کہیں ملتا ہے تو وہ علم عقیدہ کے اندر ملتا ہے۔ یہ دونوں ہی مقصد مشرف ہیں، معزز ہیں، اسی لیے یہ علم عقیدہ بھی مشرف اور معزز ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آتے ہیں اس علم کا دیگر علوم سے کیا تعلق ہے یہ سمجھنے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم انتہائی اہم ترین علم ہے۔ جتنے علوم اسلامیہ ہیں ان تمام علوم کی جڑ اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم عقیدہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے علوم اسلامیہ ہیں وہ ساری کے سارے علوم اسلامیہ، کوئی ٹہنی ہے تو کوئی پتے ہیں تو کوئی پھل ہے تو کوئی تنا ہے، لیکن اس سارے علوم اسلامیہ کے درخت کی اگر کوئی جڑ ہے تو وہ علم عقیدہ ہے۔ تو علم عقیدہ کا تعلق دیگر علوم سے ویسے ہی ہے جیسے ایک درخت کے ٹہنیاں، پتے، پھل اور تنے کا تعلق اس کی جڑ سے ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ علم عقیدہ انتہائی اہم ترین حصہ ہے سارے علوم اسلامیہ کے اندر۔ اگر کسی کے پاس علم عقیدہ نہ ہو اور اس نے علوم اسلامیہ کا حصول کر لیا تو پھر وہ بیکار ہے۔ اگر کسی کے پاس جیسے علم عقیدہ ہو لیکن علوم اسلامیہ نہ ہو تو پھر انہیں کم از کم اس کے پاس اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا علم اس کے پاس ہے، اور اس کو اپنے ایمان کے بارے میں معلوم ہے اور آخرت کے بارے میں معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کو عبادت معلوم ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، تو لہذا اس کے پاس علم عقیدہ اگر آ جائے تو جڑ تو آ گئی، لیکن اچھا ہے کہ وہ علوم اسلامیہ بھی سیکھے، اور علوم اسلامیہ جب اس کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک ہرا بھرا درخت بن جاتا ہے اور پھر اس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آتے ہیں واضح علم کلام کی طرف، علم عقیدہ کی طرف، یعنی اس علم کو مدون کس نے کیا؟ یعنی یہ علم تو پہلے ہی سے تھا جب سے حضور پاک علیہ السلام ہے، بلکہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام ہے اس وقت سے علم توحید، علم عقیدہ، علم کلام موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا، صحابہ کے دور میں بھی موجود تھا، لیکن اس کی تدوین، اس کو صحیح طریقے سے اسٹرکچرائز کرنے کا کام کس نے کیا؟ یہ 2 لوگوں نے کیا۔ ایک ہیں حضرت ابو الحسن الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ،
جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے ہیں حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دونوں حضرات اہل سنت والجماعت کے علم بردار ہیں۔ ان دونوں کے بتائے ہوئے تمام عقائد اہل سنت کے عقائد ہیں۔ دونوں کے عقائد کے اندر صرف لفظی اختلاف ہے، اور اس لفظی اختلاف کی وجہ سے اصولی عقائد کے اندر، یعنی بنیادی اور اہم بیسک عقائد کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جو لوگ حضرت امام اشعری کو مانتے ہیں وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں، جو لوگ حضرت امام ماتوریدی کو مانتے ہیں وہ ماتوریدیہ کہلاتے ہیں۔ دونوں ہی اہل سنت والجماعت کے علم بردار ہیں۔ جو ان کو مانتے ہیں وہ سارے لوگ سنی ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم آتے ہیں علم کلام کے، علم عقیدہ کے نام کی طرف۔ اس کے دو نام علماء کرام بتاتے ہیں۔ ایک ہے علم توحید۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بات ہوتی ہے، اسی لیے اس کو علم توحید کہا گیا۔ دوسرا اس کا نام ہے علم کلام۔ اس کو علم کلام کیوں کہا گیا؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس علم کے اندر جو دلائل ہیں، جو عقائد کے اوپر ایویڈنسز ہے، ثبوت ہیں، ان دلائل کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی کلام ہے، یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سے علماء نے بتلایا کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، یہ دونوں جو ہے قاضی جج کے پاس گئے، اور دونوں جب جج کے پاس گئے تو دونوں نے اپنی اپنی دلائل پیش کی۔ تو جج نے دوسرے آدمی کی جب دلائل کو سنا، اس کے ایویڈنسز کو دیکھا، اس کو سنا، تو کہا کہ ہاں یہ ہوئی نا بات، یہ اصل بات ہے۔ تو اسی طریقے سے علم کلام کے اندر جو دلائل موجود ہیں، ان دلائل کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام ہے، یہ اصل بات ہے۔ اور ایک وجہ اس کے علماء بتاتے ہیں کہ علم عقیدہ کو علم کلام اس لیے کہا گیا کیونکہ جو علم عقیدہ کے علماء تھے، وہ لوگ جو ہے کوئی بھی ٹاپک لکھتے، جب اپنی کتابوں کے اندر کوئی بھی ٹاپک جب لکھتے تو اس سے پہلے جو ہے علم عقیدہ کی کوئی بھی ٹاپک لکھتے تو اس سے پہلے الکلام لکھا کرتے تھے۔ الکلام فی السمع، الکلام فی البصر، الکلام فی الغفران وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی بھی ٹاپک جب علماء لکھتے تو اس سے پہلے الکلام کا ذکر کرتے، تو اسی سے اس علم کا نام الکلام پڑ گیا۔ ناظرین کرام، اب ہم آتے ہیں اس علم کلام کے اندر، اس علم عقیدہ کے اندر کن چیزوں سے مدد لی جاتی ہے۔ اگر ہم علم عقیدہ کو پڑھیں تو علماء کرام نے اس کے اندر دو چیزوں سے مدد لی، ایک ہے نقلی دلیل اور ایک ہے عقلی دلیل۔ یعنی علماء کرام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بصارت کو بتا رہے ہیں، تو پہلے قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے، پھر اس کے بعد میں عقلی دلیل، ایک لاجیکلی دلیل دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بصارت کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو قرآن و حدیث سے ایک دلیل دیں گے، اور پھر ایک عقلی دلیل دیں گے۔